اعتکاف کے دوران اگر کسی شخص کو الرجی کی بیماری ہو یا اس طرح کی اور صورتحال ہو کہ اگر وہ روزانہ نہیں نہاتا تو جسم کے اوپر دانے نکل آئیں گے، پسینہ انتہائی زیادہ آتا ہے کہ بدبو پیدا ہونے لگ جاتی ہے، یا الرجی کی کوئی سچویشن اور صورتحال بن جاتی، تو کیا ایسا شخص اعتکاف کے دوران جو ہے وہ غسل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سادہ طور پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے مسنون اعتکاف کے دوران انسان غسل نہیں کر سکتا، اور انسان مسجد سے اس نیت کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں، انسان کو اگر بہت زیادہ ضرورت بھی ہو تو انسان کوشش کرے کہ مسجد کے اندر کوئی اس طرح کا انتظام کرے کہ وہاں کوئی برتن میں پانی منگوا کے اپنے اوپر جو ہے انڈیلے اور پانی جو ہے وہ باہر گرے، یا پورٹیبل ٹائپ کے جو واش روم ہے انتظامیہ ان کا انتظام کر دے، رینج انہیں کر دے، تاکہ کوئی اگر وہاں نہائے تو ان کی کوئی اس طرح نالی باہر کی بنی ہے کہ پانی مسجد سے باہر نکل جائے۔ تو ایسی صورت میں تو کوئی مطلب ہیلا وغیرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس صورت کے لیے کہ انسان باہر جائے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان کوئی تولیہ یا گیلا کپڑا وغیرہ جو ہے وہ بھگو کر مسجد میں بیٹھ کر اپنے جسم کے اوپر پھیر لے تو ہو سکتا ہے اس کو اس صورت میں مطلب راحت حاصل ہو اور الرجی وغیرہ سے اگر بچ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کی وہ طبی ضرورت حال نہیں ہوتی اور وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ وہ تو بیچارہ نہ آئے تو وہ خجلی کرتا رہے گا، وہ اطمینان سے عبادت نہیں کر سکتا، بندگی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں طبی ضرورت کے طور پر انسان جائے تو جلدی سے پانی بہا کر آ جائے اور انسان جو ہے وہ اپنی اس الرجی سے نجات حاصل کرے، تاکہ وہ عبادت، بندگی، تلاوت، استغفار، درود شریف جو بھی اعتکاف کے اندر وہ کام کرنا چاہتا ہے انہیں وہ اطمینان سے کر سکے۔ تو اس صورت میں جو ہے فقہاء نے اس بات کی جو ہے اجازت دی ہے۔ در المختار حاشیہ ابن عابدین کے اندر اس بات کو اسی طور پر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔